دوستو، ہندوستان جسے سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا تھا، صرف اپنی دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے عظیم کلچر اور اس میں قائم ہونے والی شاندار سلطنتوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا تھا۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر چلنے والے ہیں جو ہمیں واپس لے جائے گا بھارت کے ان دنوں میں جب یہ سرزمین بے شمار ریاستوں کا گھر تھا۔ یہ کہانی ہے ان کھو گئی ریاستوں کی جو اپنی شان و شوکت کے باوجود آج کے دور میں صرف اتہاس کے پنوں میں مشہور ہیں۔ مگر یہ اتحاد صرف ایک کہانی نہیں، ایک حقیقت ہے جو ہمیں اپنے پرکھوں کی داستانوں سے ملواتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے بھارت کی کچھ ان ریاستوں کی جو کبھی دنیا کے لیے مثال ہوا کرتی مگر آج وہ بس ایک راز بن کر رہ گئی۔ فلسیٹ کی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کچھ ان شاندار مگر صفحہ ہستی سے مٹ جانے والی ریاستوں کے بارے میں جن کی تاریخ ایک عظیم دور کا پتہ دیتی ہے۔ نمبر 1، چولا امپائر۔ چولا امپائر تامل ناڈو کے علاقے میں آباد تھی اور ساؤتھ انڈیا کی سب سے طاقتور ریاست تھی۔ چولاؤں کا دور 9ویں صدی سے 13ویں صدی تک چلا اور یہ ریاست سمندری تجارت، نقش و نگار اور فن کا مرکز تھا۔ چولا بادشاہوں نے بہت سے بڑے بڑے مندر بنوائے، جس میں سے ایک مندر آج بھی تامل ناڈو میں کھڑا ہے جو ان کے شاندار اتہاس کا ثبوت دیتا ہے۔ چولا امپائر سری لنکا اور ملایا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا اپنا سمندری بیڑا بھی تھا جو ایشیا میں ان کا اثر و رسوخ بنائے رکھتا تھا، مگر اندرونی مسائل اور نئی قوتوں کی اٹھان نے اس ریاست کو دھیرے دھیرے کمزور کر دیا اور آخر میں یہ ریاست بکھر گئی۔ آج اس کی شان و شوکت صرف مندر کی دیواروں اور تاریخ کے پنوں میں زندہ ہے۔ نمبر 2، وجے نگر امپائر۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں وجے نگر امپائر کی جو ساؤتھ انڈیا کے اتہاس میں ایک بہترین مثال ہے۔ یہ امپائر 14ویں صدی میں اٹھی اور 16ویں صدی تک اپنی شان و شوکت کے ساتھ قائم رہی۔ ہمپی اس ریاست کا دارالحکومت تھا جو اپنے وقت کا سب سے امیر اور بہترین شہر مانا جاتا ہے۔ وجے نگر امپائر کے بادشاہوں نے ہندو کلچر کو پھر سے زندہ کیا اور اپنے راج میں مندر اور عمارتوں کی تعمیر کی۔ اس ریاست کی دشمن بہمنی سلطنت تھی جو نارتھ دکن میں قائم تھی۔ 1565 میں بیٹل آف تالی کوٹ میں اس امپائر کو شکست ملی جو اس ریاست کا آخری وقت ثابت ہوئی۔ اس جنگ کے بعد ہمپی کو تباہ کر دیا گیا اور یہ ریاست دھیرے دھیرے زوال پذیر ہو گئی۔ آج ہمپی کی ٹوٹی پھوٹی عمارتیں اس شاندار ریاست کی کہانی سناتی ہیں جو بہت ہی دردناک ہے۔ نمبر 3، گپتا امپائر۔ اسے گولڈن ایج آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ گپتا ریاست 4ویں صدی سے 6ویں صدی تک بھارت پر راج کرتی رہی۔ یہ دور علم، فن اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھارت کے لیے ایک نئی سمت متعین کر گیا۔ گپتا ریاست کے دور میں آریہ بھاٹا نے پائی کی ویلیو ڈیفائن کی اور سشروتا نے اپنی مشہور کتاب سشروتا سمیتا لکھی جو آج بھی میڈیکل سائنس میں استعمال ہوتی ہے، مگر یہ ریاست اپنے آخری دور میں اندرونی فساد اور جنگوں کا شکار ہو گئی اور بیرونی حملوں نے اس ریاست کو تباہ کر دیا۔ نمبر 4، موریہ ریاست۔ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں موریہ ریاست کی جو بھارت کی پہلی اور سب سے بڑی ریاست مانی جاتی ہے۔ اس کی بنیاد چندر گپتا موریہ نے 321 قبل مسیح میں رکھی اور اس کے بعد اشوکا کا دور آیا جو اس ریاست کا سب سے مشہور اور طاقتور بادشاہ تھا۔ اشوکا نے اپنے وقت میں پورے انڈیا کو متحد کر دیا اور اس کی ریاست افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش تک پھیل گئی۔ اشوکا کا نام آج بھی بھارت کے اتہاس میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہے۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے جنگ کے بعد اہنسا یعنی امن کو اپنایا اور بدھ مت کو مانتے ہوئے اپنی ریاست میں شانتی اور دوستی کا پیغام پھیلایا، مگر اشوکا کی وفات کے بعد یہ ریاست دھیرے دھیرے کمزور ہوتی گئی اور آخر کار بکھر کر رہ گئی۔ نمبر 5، مغل امپائر۔ اور اب باری آتی ہے مغل سلطنت کی جو بھارت کے اتہاس کی سب سے مشہور ریاست ہے۔ 1526 میں بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر اس ریاست کی بنیاد رکھی۔ مغل بادشاہوں نے بھارت میں نئی نئی عمارتوں، نقشوں اور فنون کا آغاز کیا، جس میں تاج محل، ریڈ فورٹ اور فتح پور جیسے عظیم اور شاندار شاہکار شامل ہیں، مگر یہ ریاست اپنی اندرونی جنگوں اور دولت کے چکر میں بکھر گئی۔ اورنگزیب کے بعد مغل سلطنت دھیرے دھیرے کمزور ہوتی گئی اور آخر کار 1857 کی بغاوت کے بعد برٹش امپائر نے اس سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ نمبر 6، کلنگا ریاست۔ کلنگا کی ریاست کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے جو آج کے اڈیشہ اور آندھرا پردیش کے حصوں میں موجود تھی۔ کلنگا کی ریاست اپنے وقت میں ایک شاندار اور بے مثال راج تھا۔
مگر اس کا سب سے بڑا اور غمگین واقعہ اشوکا کی کلنگا کے ساتھ جنگ تھی۔ 261 قبل مسیح میں اس جنگ میں اشوکا نے کلنگا کو شکست دی، مگر اس جنگ میں اتنی جانیں گئیں کہ اشوکا کے دل پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ اس جنگ کے بعد اشوکا نے جنگوں سے توبہ کر کے امن کو اپنایا، مگر کلنگا کی ریاست جو ایک وقت میں اپنی آزادی اور شان و شوکت کے لیے مشہور تھی، اس جنگ کے بعد کبھی پھر سے اتنی طاقتور نہ ہو سکی۔ آج کلنگا کی کہانی اس پرانے راج کی ٹوٹی ہوئی تصویروں اور کہانیوں میں ہی زندہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی بھارت کے ان کھو گئی ریاستوں کی جو کبھی دنیا میں اپنی مثال بن کر چلے، مگر آج صرف اتہاس کے پنوں میں اپنی شان و شوکت کی کہانی سناتے ہیں۔ ان کی تاریخ ہمیں اپنے پرکھوں کی محنت، ان کا علم اور ان کی شان کا پتہ دیتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ وقت کا ہر ساتھی اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ شکریہ۔